بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نہیں کے بارے میں فصل چل رہا ہے اصول شاشی کے اسباق کے اندر۔ شروع کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو نہیں ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نہیں وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر عین کبھی ہوتا ہے، جیسے شراب پینا ہے اور دیگر چیزیں ہیں، تو ان کے اندر حس کے اعتبار سے نہیں پائی جاتی، ان کے اندر عین ہی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وہ نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر عین کبھی نہیں ہوتا بلکہ اس غیر کی وجہ سے قباحت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ بذات خود حسن ہوتا ہے، جسے کہ ہم نے عید والے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے پڑھا تھا۔ تو جو لاسٹ ہمارا لیکچر ہوا تھا اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو عورت ہیں، عورت سے حالت حیض میں اگر وطی کی جائے تو یہ بھی منہی عنہ ہے، اسے بھی روکا گیا ہے کہ عورت سے حالت حیض میں وطی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلی پہلی جو ہم نے شروعات کی تھی اس کے اندر خاص کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی یہ گفتگو ہوئی تھی طلاق کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی بندہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا، حالت حیض میں وطی کرتا ہے، تو اس سے احکامات ثابت ہوں گے جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال جو حالت حیض میں وطی کرنا ہے، اس سے جو نہیں وارد ہوئی ہے کہ عورت کے ساتھ حالت حیض میں وطی نہ کی جائے، تو یہ وہ وہی ہے کہ جس کے اندر غیر کی معنی کی وجہ سے قباحت ہو رہی ہے۔ وطی کرنے سے روکا گیا ہے نا، تو وطی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی بیوی سے ہو، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو اس کے اندر قباحت آ رہا ہے، کبو آ رہا ہے، تو یہ غیر کی معنی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور وہ ہے حیض۔ جیسا کہ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، آپ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، تو اے محبوب آپ کہہ دیے کہ وہ گندگی ہے، تو عورتوں کے پاس حیض میں نہ جاؤ۔ ولا تقربوہن حتی یطہرن، تو ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر قریب جانے کی میں نے مراد بھی عرض کی تھی کہ قریب ارادہ ہم بستری کے جانا ہے۔ ویسے دیگر جو کام ہیں عورتوں کے، کھانا پکانا، صفائی وغیرہ کرنا، گھر کے دوسرے کام وغیرہ کرنا، تو اس اعتبار سے عورتوں کے قریب جانے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ پچھلے جہالت کے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت کو یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو ان کے برتن الگ کر دیتے تھے، ان کو الگ کمرے کے اندر جو ہے وہ قید کر دیتے تھے، اور ان سے کھانا پینا اور ان سے کلام کرنا جہاں تک کہ منقطع کر دیتے تھے۔ تو یہ جہالت والا زمانہ گزرا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحتاً منع فرمائی، یہاں تک کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چٹائی طلب فرمائی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حالت حیض میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کا حیض آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حیض ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، اس سے دیگر جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی قباحت وغیرہ نہیں آ جاتی، وہ کرنا جائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال حالت حیض کے اندر جو وطی کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں جو وارد ہے وہ غیر والی معنی کی وجہ سے وارد ہوئی ہے، نفس وطی جو ہے وہ اس کے اندر قبو نہیں ہے۔ اب پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، بلکہ اب پڑھ رہے ہیں کہ جو چیز اوپر لکھا ہوا ہے کون الوطل حاز منہن بمن الازل لا لعینی، کہ جو وطی کرنا ہے اعضا سے، تو یہ اعضا کی وجہ سے، اعضا والی معنی کی وجہ سے اس سے روکا گیا ہے، عین کی وجہ سے نہیں روکا گیا۔ ولہذا قلنا یترتب الاحکام علی هذا الوطء فیثبت به الاحسان الوطء واتی، تو اب اس وطی پر احکامات مرتب ہوں گے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نظر مانتا ہے
تو وہ نظر ماننا درست ہو جائے گی، لیکن وہ جو دن اس نے معین کیا ہے وہ جیسے گزرے گا تو اب کسی دن بھی وہ اس کو پورا کر سکتا ہے، احکامات اس پر مرتب ہوں گے۔ یترتب الاحکام علی حاض الوطء، اس وطی پر احکامات مرتب ہوں گے، یعنی اگر اس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کی ہے تو اب احکامات ثابت ہوں گے۔ وہ احکامات کون کون سے ثابت ہوں گے؟ تو کہتے ہیں فَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواتی، وطی کرنے والے کا محسن ہونا ثابت ہوگا۔ ایک ہوتا ہے محسن، ایک ہوتا ہے غیر محسن۔ ایک ہوتا ہے پاک دامن، یعنی وہ جس کا نکاح کیا ہوا ہوتا ہے، جو شادی شدہ ہوتا ہے، اور ایک غیر شادی شدہ ہوتا ہے، آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں۔ تو محسن جو ہوتا ہے وہ شادی شدہ کو محسن کہا جاتا ہے، اور جو غیر محسن ہوتا ہے وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو محسن ہے، اگر وہ محسن زنا کرے گا تو محسن کو زنا کرنے کی وجہ سے رجم کیا جائے گا، کہ بیوی کے ہوتے ہوئے وہ زنا کر رہا ہے، تو اس کو سزا سخت دی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو غیر محسن ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں وطی کی ہے تو اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ بندہ بعد میں زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے نہیں ماریں گے بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا۔ تو اس وطی کی وجہ سے اس کے محسن ہونے والا جو حکم تھا وہ ثابت ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس حالت میں اس پر جو ہے وہ احکامات مرتب ہوتے ہیں۔ جی، یہ بات سمجھ آ گئی محسن والی؟ جی جی، موسم کا اصل مسئلہ کا شادی شدہ یہی ہوگا۔ جی جی، آسان الفاظ میں یہی ہوگا۔ جی اس کے بعد وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، عورت کا حلال ہونا پہلے شوہر کے لیے، یعنی اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی، طلاق مغلظہ اس کو شوہر نے دے دی ہیں، تو اب وہ جو بیوی ہے اس کی، اب اس سے اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ طلاق رجعی دے تو اس کے اندر رجوع کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، حلالے کی حاجت نہیں ہے۔ طلاق بائنہ دے تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے بغیر حلالے کے، اس کے نکاح میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے، طلاق مغلظہ دے دیتا ہے، تو اب یہ عورت اس کے نکاح سے مطلقاً نکل گئی۔ اب یہ اس کے لیے، پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگی، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک یہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے اور جو ہے وہ ہم بستری ہو، اس کے بعد طلاق ہو، عدت ہو، اس کے بعد اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جو دوسرا شوہر تھا، جس اس نے، دوسرے شوہر نے اس اپنی بیوی سے جو پہلا یہ حلال ہے کہ چیزیں؟ ہم بستری کی تھی، تو پہلی ہم بستری حالت حیض میں کی، تو حالت حیض میں ہم بستری کرنے سے یہ پہلے والے شوہر کے لیے یہ حلال ہو جائے گی، کیونکہ جو شرط ہیں پہلے شوہر کے لیے جائز ہونے کے لیے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے دخول کا ہونا۔ تو دخول ہو گیا تو اب وہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو گئی۔ اب اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے اور وہ عورت عدت گزارتی ہے، اور اب وہ پہلے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے کہ جس نے اس کو پہلے 3 طلاقیں دی تھی، تو وہ آ سکتی، اسے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ بھی اس حالت میں وطی پر حکم مرتب ہوگا۔ جی، یہ بھی سمجھ آ گیا؟ جی جی تصدیق کرتے جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے جائیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں وَيَثْبُتُ بِهِ، وَيَثْبُتُ بِهِ حُکْمُ الْمَہْرِ، اور اس کے ذریعے مہر کا حکم ثابت ہوگا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر مہر دینا یہ واجب ہوتا ہے، بسا اوقات مہر مکمل دینا لازم ہوتا ہے، بسا اوقات
مہر آدھا دینا لازم ہوتا ہے، بسا اوقات مہر ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی نکاح کے دوران، ایجاب و قبول کے دوران، اس نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، مہر مقرر کیے بغیر اس نے نکاح کیا، تو اب اس کے بعد اس عورت کے لیے مہر مثل ہوتا ہے کہ اس کی جو والدہ تھی عورت کی، یا اس کی جو بہنیں تھی، اس کی جو خالہ تھی، تو ان کو جو مہر ملا تھا وہی مہر اس عورت کو بھی دیا جائے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جو عورت ہے اس کے لیے مرد نے مہر مقرر کیا تھا، مہر مقرر کیا تھا کہ میں اس کو 50,000 دوں گا، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس نے، شوہر نے جمع کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیا، جمع سے پہلے طلاق دیا، تو اب جو اس نے مہر مقرر کیا تھا نا، تو اب وہ مہر پورا نہیں دینا ہوگا بلکہ آدھا دے گا۔ 50,000 مقرر کیے تھے، تو اب اس عورت کو اب 25,000 دینا مرد پر لازم ہوگا بطور مہر، کیونکہ وتی نہیں کیا۔ اگر وتی کرتا تو پورا مہر دینا لازم ہوتا۔ اگر 50,000 مہر مقرر کیا ہے اور مقرر کرنے کے بعد اس نے وتی کی ہے، جمع کیا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب کامل مہر دینا، مکمل مہر دینا اس شوہر پر لازم ہوگا۔ تو اگر چاہے وہ جو وتی کی ہے، وہ جو جمع کیا ہے، وہ حالت حیض میں کیا ہو، پھر بھی جو مہر ہوگا وہ مکمل لازم ہوگا، کیونکہ وتی کرنا پایا گیا ہے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ، اس وتی کی وجہ سے مہر کا حکم بھی ثابت ہوگا کہ وہ عورت کو مکمل مہر دینا لازم ہوگا، کیونکہ یہاں پر وہ معنی پائی گئی ہے جو مقصود تھی۔ والعدت، عدت کا حکم بھی یہاں اس سے ثابت ہوگا کہ اگر کوئی بندہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اب وہ عدت گزارے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہو کہ جس کے ساتھ شوہر نے جمع نہیں کیا، تو اب اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب اس پر کوئی عدت نہیں ہوگی بغیر جمع کے۔ اگر طلاق ہوئی ہے، نکاح کے بعد جمع ہی نہیں ہوا، تو اب اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی، کیونکہ عدت جو ہوتی ہے وہ رحم کو خالی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ رحم کے اندر کچھ داخل ہی نہیں ہوا، تو اب عدت گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عدت کا بھی حکم جو ہے وہ ثابت ہوگا کہ حالت حیض میں اگر وتی ہوئی تو اب وہ عورت عدت بھی گزارے گی۔ ون نفقتے، اور نفقے کا حکم بھی ثابت ہوگا کہ اگر عورت ایسی ہو کہ جس کے ساتھ شوہر نے جمع نہ کیا، تو اب وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزارے گی، بلکہ اپنے گھر، اپنی ماں کے گھر میں چلی جائے گی۔ اور اگر وہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ جمع ہوا ہو، دخول ہوا ہو، تو اب وہ جو عورت ہوگی وہ شوہر کے گھر میں عدت بھی گزارے گی، اور شوہر پر نفقہ دینا بھی لازم ہوگا، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے وغیرہ، یہ سارا نان و نفقہ اس شوہر کے ذمہ ہوگا۔ تو اگر حالت حیض میں وتی ہوئی ہے تو اب نفقے کا حکم بھی ثابت ہوگا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق کے بغیر ہی اس پر نان و نفقہ دینا لازم ہوگا۔ جی یہاں پر ایک تو یہ، سوال جو اجازت دے تو پوچھ لیں اسی کے بارے میں۔ جی، یہ احکام تھے چند جو حالت حیض میں وتی کرنے پر ثابت ہوتے ہیں۔ جی، سوال کر لیں۔ جی اسی طرح اگر کسی نے طلاق تین طلاقیں دے دی تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کے وہاں ہی عدت پوری کرے گی؟ تین طلاقیں دے دی، ختم ہو گیا ان کا وغیرہ، یہ جی جی، شوہر کے گھر میں، شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ہوتی ہے۔ جی پھر بھی جی 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 صحیح۔ جی، کریں سوال آپ۔ جی ہو گیا۔
جی اس کے بعد آگے کہتے ہیں ولو امتنعت عن التمکین لاجل المصداق کان ناشرا عندهما ولا تستحق النفقة ولو امتنعت عن التمکین، اگر وہ عورت انکار کرتی ہے رہنے سے، تمکین کا مطلب ہوتا ہے رہائش کرنا، کہ عدت گزارنا کیا ہوتی ہے، عورت پر لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے، لیکن اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے سے وہ منع کرتی ہے، امتناعت ان تمکین، شوہر کے گھر عدت گزارنے سے وہ انکار کر دیتی ہے، لأجل المصداق، مہر کی وجہ سے، کہ وہ مہر کا کوئی ایسا سسٹم بن گیا ہو کہ اس کی وجہ سے وہ انکار کرتی ہو، تو اب وہ اگر انکار کر رہی ہے گھر میں گزارنے سے تو وہ کیا ہوگی، کانت ناشزتن، وہ نافرمانی کرنے والی ہوگی، عندہما، صاحبین کے نزدیک، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک وہ عورت نافرمانی کرنے والی ہوگی، تو فلا تستحق النفقۃ، تو اب وہ جو عورت ہوگی وہ نفقے کی مستحق نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نان النفقہ، دوسرا ہوتا ہے سکنا، سکنا مطلب رہائش، دوسرا ہوتا ہے نان النفقہ، تو اگر عورت ایسی ہے کہ جس کا نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی، تو اب رہائش دینا یہ بھی شوہر پر لازم ہے، نان النفقہ دینا یہ بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے، تو چونکہ وہ عورت عدت کے دوران شوہر کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، شوہر کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب عدت پوری ہوگی تو وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی، جب تک عدت میں ہے گویا کہ نکاح میں ہے، اس لیے اس کو دوسرا نکاح کرنا الاؤ نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو دیگر چیزیں ہیں وہ نہیں پائی جاتی عدت کے دوران، تو عدت کے دوران چونکہ من وجہ نکاح کے اندر ہے، تو اس وجہ سے اس کو نان و نفقہ دینا بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے اور رہائش دینا بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے، تو اگر وہ رہنے سے انکار کرتی ہے کہ میں شوہر کے گھر میں نہیں رہوں گی، تو ان کا یہ ناشزتن، نافرمانی کرنے والی ہوگی، تو اگر گھر میں نہیں رہ رہی تو اب اس کو نان و نفقہ نہیں دیا جائے گا، کہ میں رہ رہی ہوں اپنی ماں کے گھر میں، مجھے خرچہ دے دو، وہ کہے کہ میں رہوں گی شوہر کے گھر میں، نہیں میں رہوں گی اپنی ماں کے گھر میں لیکن مجھے نان و نفقہ دے دو اور کھانے کا خرچہ دے دو، تو وہ مستحق نہیں ہوگی نفقے کا، فلا تستحق النفقۃ، وہ مستحق نہیں ہوگی نفقے کا، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، اور امام اعظم کا موقف بین سطور لکھا ہوا ہے کہ وہ مستحق ہوگی نان و نفقہ کی، وہ عدت جہاں بھی گزارے لیکن اس کو خرچہ، اس کو نان و نفقہ دیا جائے گا، یہ امام اعظم کا موقف ہے، اور جو مفتہ بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ صاحبین کا ہے، کیونکہ جو متن کے اندر ہے وہ معمول بھی مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا حیض والا مسئلہ۔ آگے کہتے ہیں وہ حرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ حرمت فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، کہ اگر ایک کام ایسا ہو کہ جو حرام ہو اور حرام کام کی وجہ سے احکام مرتب نہ ہو، ایسا نہیں ہے، کام اگرچہ حرام ہو، کام حرام ہونے کے باوجود بھی احکام نافذ ہوں گے، احکام مرتب ہوں گے، جیسے قد طلاق الحائض، جیسے حائضہ عورت کو طلاق دینا، جیسے کہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی بندہ حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو طلاق، حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا یہ طلاق بدعت ہے، طلاق حرام ہے، نہیں دینا چاہیے، ہاں اگر حیض والی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے نکاح سے وہ عورت نکل جائے گی، ایسا نہیں کہ اگر حیض کے اندر جو ہے وہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، طلاق واقع ہوگی، کیونکہ حرام جو فعل ہے اس کی وجہ سے احکام مرتب نہ ہو ایسا نہیں ہے، احکام مرتب ہوتے ہیں اگرچہ فعل حرام ہو، تو حالت حیض میں طلاق دینا یہ حرام کام ہے،
لیکن دی تو واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح والوضوء بالمیاء المغصوبۃ، غصب کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کسی سے چھین کر پانی لیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو یہ کام اس نے کیا ہے غلط کیا ہے، حرام کام کیا ہے، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس وضو سے اگر نماز پڑھے گا تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی۔ اس کے بعد والاستیاد بقوس مغصوبۃ، بقوس مغصوبۃ، مغصوبہ، کمان کے ذریعے شکار کرنا۔ استیاد کا مطلب ہے شکار کرنا، جسے تیر کمان ہوتا ہے، تو کمان ایسی تھی جو اس نے کسی سے چھینی تھی، چھین کر اس میں تیر لگا کر اس نے کسی جانور کو تیر مارا اور وہ شکار ہو گیا، تو اب جو شکار ہوا ہے وہ حلال ہوگا اس کا۔ یہ شکار کرنا یہ حرام کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے چھین کر شکار کرنا یہ حرام کام ہے، لیکن اس حرام کام کی وجہ سے وہ جو شکار ہوا ہے وہ شکار حلال ہوگا، وہ شکار حرام نہیں ہوگا۔ والذبح بسکین المغصوبۃ، بسکین مغصوبۃ، اور چینی ہوئی چھری کے ذریعے، سکین کا مطلب ہے چھری، چینی ہوئی چھری کے ذریعے ذبح کرنا یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہوگا۔ جو مذبوح ہے، جس کو ذبح کیا گیا ہے، مثلا اگر بکری ہو کہ جس بکری کو اس چھری سے ذبح کیا گیا ہے کہ جو چھری اس نے کسی سے چھینی تھی، تو وہ بکری ذبح ہونا یہ بھی درست ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا یہ بھی درست ہو جائے گا۔ یہ جو کام کیا ہے اس نے یہ غلط کیا ہے۔ والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، یہ سب کا طلاق پر عطف ہوگا۔ الاستیاد والذبح والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، ٹھیک ہے، کاف کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مجرور ہیں۔ اور مغصوبہ زمین پر نماز پڑھنا یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جو اس نے کسی سے غصب کی ہے، کسی زمین پر قبضہ کیا ہے، قبضہ کی ہوئی زمین پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کا قبضہ کرنا یہ کام غلط ہے، حرام ہے، اس کو گناہ ملے گا۔ والبیع فی وقت النداء، اور ندا کے وقت میں بیع کرنا یہ بھی جائز ہے، بیع ہو جائے گی لیکن اس کو گناہ ملے گا۔ ندا سے مراد ہے وہ والی ندا جمعے والی، اس کے بارے میں بیان گزرا ہے کہ جو ہے وہ فسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کے اندر حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے والے دن تمہیں ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی تم اپنا کاروبار کام کاج سب چھوڑ کر جمعے کی طرف جاؤ۔ تو اگر جمعے کی اذان ہو گئی ہے، جمعے کی ندا ہو گئی ہے، اسی دوران وہ بندہ بے کرتا ہے تو اس کا بے کرنا یہ جائز نہیں ہے، پہلے تو حرام ہے وقت ندا بے کرنا، لیکن اگر یہ بے کی ہے اس نے تو جائز ہو جائے گی۔ فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرم، بے شک ان تصرفات پر احکام حکم مرتب ہوگا۔ بے شک اس کے انہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، جس کا مرج نہیں ہے۔ بے شک احکام ان تصرفات پر مرتب ہوتے ہیں، ان تصرفات کا حرمت کو شامل ہونے کے باوجود، کہ یہ جو تصرفات ہیں، نماز پڑھنا، شکار کرنا، ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو حرام کو شامل ہیں، جو مثالیں بیان کی گئی، ان تصرفات کا حرام کو شامل ہونے کے باوجود بھی ان پر حکم مرتب ہوگا، یہ جائز ہو جائیں گے، لیکن اس کو گناہ ضرور ملے گا اس حرام کام کرنے کی وجہ سے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت تفصیلی سبق تھا لیکن مختصر تھا۔ اگر کوئی آج کے سبق کے حوالے سے بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، آگے انشاءاللہ تعالی
کل والے لیکچر کے اندر پڑھیں گے، تو آج والا سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا، تو پھر آگے والا سمجھ آئے گا۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔